آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ بچوں کی تربیت کے بارے میں ایک بہت ہی غیر معمولی اور آپ کہہ سکتے ہیں گہرا نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ اس کا عنوان ہے عقیدہ کیوں سب سے اہم تربیت ہے، اور یہ صرف ایک مضمون نہیں ہے، یہ ایک مکمل دلیل ہے کہ کسی بھی انسان کی پوری زندگی، اس کا کردار، اس کی نفسیات، ان سب کی بنیاد اس کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ تحریر قرآن سے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، اور یہاں تک کہ جدید نفسیات تک سے دلائل لاتی ہے۔ بالکل، اور یہ مواد ایک بنیادی سوال سے شروع ہوتا ہے جو شاید بہت سے والدین اور اساتذہ کو پریشان کرتا ہے کہ ہم بچوں کی صلاحیتوں پر، آداب پر، تعلیم پر تو بے تحاشا وقت اور وسائل لگاتے ہیں، لیکن کیا ہم اس سب سے اہم، اس مرکزی عنصر کو نظر انداز کر رہے ہیں جس پر باقی سب کچھ کھڑا ہوتا ہے؟ مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ یہی بنیادی عقیدہ انسان کے باقی تمام معاملات کی سمت متعین کرتا ہے۔ تو یہ صرف ایک مذہبی بحث نہیں ہے، بلکہ انسانی ترقی کے بالکل مرکز کا سوال ہے۔ چلے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس تحریر کا آغاز ایک سادہ سی مثال سے ہوتا ہے جو بہت طاقتور ہے۔ کہا گیا ہے کہ اگر کسی عمارت کی بنیاد ہی کمزور ہو تو آپ اس پر سنگ مرمر لگا دیں یا سونے کا پانی چڑھا دیں، ایک دن اسے گرنا ہی ہے۔ اسی اصول کا اطلاق انسانی شخصیت پر کیا گیا ہے، جہاں عقیدے کو وہ بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ ہم بچوں کو چلنا، بولنا، کھانا پینا، اسکول جانا سب سکھاتے ہیں، لیکن یہ تحریر ایک بہت چپتا ہوا سوال پوچھتی ہے کہ کیا ہم انہیں ان کی سب سے پہلی اور اصل پہچان سکھاتے ہیں؟ یعنی وہ کس کے بندے ہیں؟ اور یہاں پر سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نظریے کو براہ راست وہیں سے جوڑا گیا ہے۔ اس میں قرآن کی سورت محمد کی آیت نمبر 19 کا حوالہ دیا گیا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جس کا مطلب ہے پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہاں جو بات انتہائی غور طلب ہے وہ الفاظ کی ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ عمل کرو یا مان لو، بلکہ فرمایا جان لو۔ جان لو یعنی علم پہلے ہے۔ جی، علم پہلے ہے، فہم اور شعور پہلا قدم ہے۔ یہ ایک الہی ترتیب کو ظاہر کرتا ہے کہ عقیدے کا علم عمل سے پہلے آتا ہے، اور مصنف کے مطابق یہ کوئی اتفاقی ترتیب نہیں بلکہ ایک آسمانی قانون ہے۔ ایمان پہلے، پھر عمل، عقیدہ پہلے، پھر اخلاق، توحید پہلے، پھر شریعت۔ اور جب ہم اس ترتیب کو تاریخی تناظر میں دیکھتے ہیں تو بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ یہ تحریر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی مثال دیتی ہے۔ 13 سال، یہ ایک بہت طویل عرصہ ہے۔ آج کی تیز رفتار دنیا میں جہاں ہم فوری نتائج چاہتے ہیں، 13 سال تک صرف ایک ہی بات پر توجہ مرکوز رکھنا یہ تقریباً ناقابل تصور لگتا ہے، اور وہ ایک بات تھی توحید، یعنی اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ دلوں میں اتارنا۔ اور اس حکمت عملی میں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ نہیں کہ کیا سکھایا گیا، بلکہ یہ ہے کہ اس دوران کیا کچھ نہیں سکھایا گیا۔ مصنف کے مطابق اس وقت نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسے بڑے فرائض بھی لازم نہیں کیے گئے تھے۔ اچھا؟ جی، اس کے پیچھے منطق یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر عقیدہ دل میں راسخ ہو جائے، اگر انسان کو اپنی اور اپنے رب کی پہچان ہو جائے، تو نیک اعمال ایک فطری نتیجے کے طور پر خود بخود پیدا ہوتے ہیں۔ وہ اندر سے آتے ہیں، باہر سے تھوپے نہیں جاتے۔ لیکن اگر عقیدہ کمزور ہو تو نیکی بھی ایک بے روح رسم یا ایک بوجھ بن کر رہ جاتی ہے۔ تو یہ ایک معاشرے کی تعمیر کے لیے ایک گہری اور طویل مدتی حکمت عملی تھی۔ بالکل، صرف اصولوں کی ایک فوری فہرست نہیں تھی۔ تو 1400 سال پرانی روایت سے یہ دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ ایک بنیادی عقیدہ ہر چیز کو شکل دیتا ہے۔ لیکن جو چیز واقعی حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ مواد جدید سائنس کی طرف دیکھتا ہے تو اسے نفسیات میں بالکل یہی نتیجہ ملتا ہے، بس الفاظ مختلف ہے۔ یہ دو مختلف دنیاؤں کے درمیان ایک غیر متوقع لیکن بہت مضبوط پل ہے۔ جی، اور یہ تعلق بہت گہرا ہے۔ جدید نفسیات میں ایک تصور ہے جسے کور بیلیفز یعنی بنیادی عقائد کہا جاتا ہے۔ یہ وہ گہرے غیر متزلزل خیالات ہیں جو ہم اپنے، دوسروں اور دنیا کے بارے میں رکھتے ہیں۔
یہ اکثر بچپن میں بنتے ہیں اور پھر ہماری پوری زندگی کے فیصلوں، احساسات اور رویوں کو چلاتے ہیں۔ یہ ہمارے آپریٹنگ سسٹم کی طرح ہیں، اور مصنف کے مطابق سب سے طاقتور اور بنیادی کور بلیف اس سوال کا جواب ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور یہ تحریر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اگر کسی بچے کا بنیادی عقیدہ یہ ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو یہ اسے زبردست نفسیاتی سہارا فراہم کرتا ہے۔ یہ نفسیاتی سہارے والی بات بہت دلچسپ ہے۔ یہ صرف ایک تھیوری کی طرح لگتی ہے، لیکن ایک بچے کی روزمرہ کی زندگی میں یہ کیسا نظر آتا ہے؟ مثال کے طور پر جب اسے اسکول میں کسی مشکل کا سامنا ہو یا دوستوں کے دباؤ سے نپٹنا ہو، تو یہ ایک عقیدہ عملی طور پر اس کی مدد کیسے کرتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ آئیے اسے عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ عقیدہ کم از کم 3 طرح سے کام کرتا ہے۔ پہلا، یہ تنہائی کے احساس کو ختم کرتا ہے۔ جب اس بچے کو کوئی تنگ کرتا ہے یا وہ خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے، تو یہ عقیدہ کہ ایک بالاتر ہستی اللہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہی ہے اور میری مدد کرے گی، اسے ایک ناقابل یقینی اندرونی طاقت دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ حقیقت میں کبھی اکیلا نہیں۔ بالکل۔ دوسرا، یہ اسے زندگی میں ایک واضح سمت، ایک کمپاس فراہم کرتا ہے۔ جب اس کے دوست اسے کسی غلط کام کے لیے اکسا رہے ہوں، تو اس کا فیصلہ اس بنیاد پر نہیں ہوگا کہ کیا چیز مجھے مقبول بنائے گی، بلکہ اس بنیاد پر ہوگا کہ کیا چیز میرے رب کو راضی کرے گی۔ اس کی زندگی بے مقصد نہیں رہتی، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ہر عمل کا کوئی مقصد ہے۔ اور تیسرا نقطہ؟ اور تیسرا، یہ اسے مضبوط بناتا ہے۔ جب اسے امتحان میں ناکامی ہو یا کوئی نقصان ہو، تو یہ عقیدہ کہ ہر مشکل اور آسانی ایک بڑے الہی منصوبے کا حصہ ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اسے ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے آج کل نفسیات میں ریزیلینس یعنی نفسیاتی مضبوطی کہا جاتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو اگر یہ عقیدہ اتنی مضبوطی پر فراہم کرتا ہے، تو پھر اس کے نہ ہونے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب تربیت میں اس بنیاد کی کمی ہو تو وہ انسان کیسا دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ یہ کوئی خیالی بات تو نہیں، ہم اپنے ارد گرد ایسے لوگ دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور مصنف نے اس کی ایک بہت واضح تصویر کشی کی ہے۔ ایک ایسے شخص کی مثال دی گئی ہے جس کے پاس اچھے اخلاق تو ہیں لیکن ثابت قدمی نہیں۔ یعنی وہ اچھے وقت میں جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو تو بہت اچھا انسان ہے، لیکن جیسے ہی کوئی دباؤ آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، اس کے اصول ڈگمگا جاتے ہیں۔ اچھا، تو اس کی اخلاقیات حالات کے تابع ہوتی ہیں؟ جی، حالات کے تابع ہوتی ہیں۔ اور دوسری مثال علم کی دی گئی ہے جو مجھے بہت اہم لگی۔ یعنی علم تو ہے، ڈگریاں ہیں، معلومات کا انبار ہے، لیکن خشیت نہیں۔ خشیت کا ترجمہ اکثر خوف کیا جاتا ہے، لیکن کیا یہ صرف ڈرنے کا نام ہے؟ یہ لفظ اس سے کہیں زیادہ گہرا محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ مصنف نے یہاں خشیت کا لفظ بہت سوچ سمجھ کر استعمال کیا ہے۔ یہ کسی ظالم کا خوف نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہیبت، تعظیم اور عاجزی ہے جو آپ کو کسی لامحدود علم، طاقت اور عظمت کے سامنے محسوس ہوتی ہے۔ جیسے ایک ماہر فلکیات جب کائنات کی وسعت کو دیکھتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے۔ تو مصنف کی دلیل یہ ہے کہ جدید تعلیم معلومات تو فراہم کرتی ہے، لیکن وہ علم انسان کو اپنے خالق کی عظمت کا احساس دلا کر عاجز بنانے کے بجائے اکثر تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو علم ایک ہتھیار بن جاتا ہے۔ بالکل، علم ایک ہتھیار بن جاتا ہے، روشنی نہیں۔ واہ، علم ہتھیار بن جاتا ہے، روشنی نہیں۔ اور تیسری مثال آزادی کی ہے کہ بظاہر ہر طرح کی آزادی ہے، جو چاہو کرو، جہاں چاہو جاؤ، لیکن اندر ایک بے چینی اور خالی پن کا احساس ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ یہ تینوں چیزیں، کمزور اخلاقیات، بے روح علم اور بے سکون آزادی، آج کے دور کی بہت بڑی حقیقتیں لگتی ہیں۔ تو مصنف کے مطابق ان سب کی جڑ ایک ہی ہے؟ جی، مصنف کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ ان سب کی جڑ عقیدے کی کمزوری ہے۔ یہ اخلاقیات کی نوعیت کے بارے میں ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ اس تحریر میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ عقیدے کے بغیر اخلاقیات محض ایک سماجی معاہدہ یعنی سوشل کانٹریکٹ بن کر رہ جاتی ہے۔ سماجی معاہدہ؟ جی، یعنی آپ کوئی اچھا کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ معاشرے میں اچھے نظر آئیں،
لوگ آپ کی تعریف کریں یا کسی سزا یا قانون سے بچ سکیں۔ یہ اللہ کی محبت اور اس کے حاضر و ناظر ہونے کے احساس میں کی جانے والی عبادت نہیں رہتی۔ یہ ایک زبردست فرق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کل جسے ہم اچھا رویہ کہتے ہیں، اس میں سے بہت کچھ دراصل ایک طرح کی پرفارمنس ہے جو ہم ایک مجمع کے لیے کرتے ہیں، چاہے وہ مجمع سوشل میڈیا ہو، ہمارے دفتر کے لوگ ہوں یا سڑک پر لگا کیمرہ۔ لیکن حقیقی اخلاقیات یہ ہے کہ آپ تب کیا کرتے ہیں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، کیونکہ آپ کا یقین ہے کہ کوئی ہستی ہمیشہ دیکھ رہی ہے۔ اسے ایک نقطے نے تو پوری بحث کا رخ ہی بدل دیا۔ بالکل۔ مصنف نے ٹریفک سگنل کی مثال دی ہے جو بہت عام فہم ہے۔ کوئی شخص سگنل پر اس لیے رکتا ہے کہ کیمرہ لگا ہے اور چالان کا ڈر ہے، نہ کہ اس لیے کہ یہ قانون سب کی حفاظت اور بھلائی کے لیے ہے۔ جیسے ہی اسے موقع ملے گا کہ کیمرہ نہیں ہے یا پولیس والا نہیں دیکھ رہا، وہ قانون توڑ دے گا۔ جبکہ جس شخص کا محرک اندرونی ہے، وہ اکیلے میں بھی قانون کی پابندی کرے گا۔ یہی فرق سماجی معاہدے اور عبادت کے درمیان ہے، اور یہ اس تحریر کی دلیل کا مرکزی نقطہ ہے۔ اس سب کے بعد یہ تحریر والدین کے لیے ایک بہت بنیادی اور شاید چونکا دینے والی تجویز پیش کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ والدین کا پہلا سوال میرا بچہ کیا بنے گا، یعنی ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، اس سے بدل کر میرا بچہ کس کا بندہ بنے گا ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں جہاں کیریئر اور مالی کامیابی کو ہی تربیت کا حتمی مقصد سمجھا جاتا ہے، یہ سوچ میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا مطالبہ ہے۔ اور اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو ترجیحات کی اس تبدیلی کو صرف ایک روحانی معاملہ نہیں بلکہ ایک عملی دفاعی نظام کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ ایک مضبوط عقیدہ منفی بیرونی اثرات کے خلاف ایک فلٹر یا ایک مدافعاتی نظام یعنی امیون سسٹم کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ اثرات میڈیا سے آ سکتے ہیں، دوستوں کے دباؤ سے یا معاشرتی رجحانات سے۔ یہ مدافعتی نظام والی تشبیہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ آج کل تو معلومات کا سیلاب ہے، خاص طور پر بچوں کے لیے۔ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہر طرح کے خیالات اور طرز زندگی کی بمباری ہو رہی ہے۔ یہ اندرونی فلٹر اس سب سے کیسے بچاتا ہے؟ وہ انسان کو اس کے مرکز سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کسی بچے کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کی زندگی کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تو اس کے لیے صحیح اور غلط کا پیمانہ بیرونی دنیا سے نہیں بلکہ اندر سے آتا ہے۔ اچھا۔ جی، وہ چیزیں جو میڈیا اسے پرکشش بنا کر دکھاتا ہے، وہ انہیں اپنے اندرونی معیار پر پرکھتا ہے۔ اس مضبوط عقیدے کے نتیجے میں گناہ پر مبنی رویہ اس کی فطرت کے لیے اجنبی اور ناپسندیدہ بن جاتا ہے۔ اسے گناہ کرنے کے لیے اپنی فطرت کے خلاف جنگ کرنی پڑتی ہے، نہ کہ نیکی کرنے کے لیے۔ اور تربیت کا اصل مقصد یہی ہے کہ نیکی فطرت بن جائے اور گناہ اجنبی لگے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے جس مواد کا جائزہ لیا ہے وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ عقیدہ صرف تربیت کا ایک حصہ یا چند مذہبی رسومات کا نام نہیں، بلکہ وہ مرکزی ستون ہے جس پر اخلاق، اعمال اور یہاں تک کہ نفسیاتی صحت سمیت باقی سب کچھ تعمیر ہوتا ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس کے بغیر باقی سب کچھ یا تو کھوکھلا ہے یا بہت کمزور۔ بالکل۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایک نکاتی ایجنڈا نہیں ہے، یہ ایک مکمل فریم ورک ہے۔ یہ وہی سے رہنمائی لیتا ہے، یعنی قرآن اور سنت سے، اور اسے آج کی نفسیات کی تحقیق سے جوڑتا ہے، اور ان دونوں کو ملا کر یہ کہتا ہے کہ ہر چیز عقیدے سے ہی شروع ہوتی ہے۔ یہ تربیت کو صرف ظاہری اعمال اور آداب تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ اس کی جڑوں کو انسان کی شناخت اور مقصد حیات سے جوڑتا ہے۔ تو یہ صرف کیا کرنا ہے نہیں بتاتا۔ جی، یہ کیا کرنا ہے نہیں بتاتا، بلکہ کیوں کرنا ہے کی سب سے مضبوط بنیاد فراہم کرتا۔ یہ مواد زندگی کے آغاز اور بچپن کی تربیت پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرتا ہے، اور اس کی منطق بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بنیادیں تو شروع میں ہی رکھی جاتی ہیں، لیکن یہ ہمیں سوچنے کے لیے گہرا نقطہ دیتا ہے کہ اگر یہ بنیاد اتنی ہی اہم ہے اور کسی کے بچپن میں اس کی کمی رہ گئی ہو، تو جوانی یا بڑی عمر میں اس بنیاد کو بنانے یا اس کی مرمت کرنے کا عمل کیسا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن بھی ہے؟ اور اگر ہے تو اس کا راستہ کیا ہوگا؟